قرآن مجید کے اندر ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک، اللہ تمام ملکوں کا بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، رب جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ یہ رب کے اختیار کی بات ہے، حالانکہ وہ بادشاہ ہے، سارے ملکوں کا بادشاہ کوئی ذات ہے۔ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ نے کافروں کو بھی بادشاہ بنا دیا، مسلمانوں کو بھی بادشاہ بنایا، نمرود کو دیکھو ساری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اسی طرح اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام دنیا کا بادشاہ بنایا، نبی بھی تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور ساتھ ساتھ بادشاہی بھی تھی۔ سیدنا پیارے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا۔ تو رب فرماتا ہے سب بادشاہوں ملکوں کا میں بادشاہ ہوں، تو لہذا وہ بادشاہ خود ہے زمین میں سے، جس کو چاہتا ہے وہ بادشاہی بھی عطا کر دیتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، اور جس سے چاہے وہ چھین بھی لیتا ہے۔ نمرود کو بادشاہ بنایا، لیکن جب رب اس سے بادشاہی چھینی، اس کے سارا پر جوتے پڑھا کر اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طرح فرعون کے پاس بھی بادشاہی تھی، اس سے بھی بادشاہی چھین لی۔ تو رب فرماتا ہے یہ میرا اختیار ہے، میری طاقت ہے، قوت ہے، جسے چاہوں بادشاہ بنا دوں، جیسے چاہوں بادشاہی میں چھین لوں، یہ میرا کام ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر دوسرے حصے اس آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں یہ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رب جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ بے یاد کل خیر، اس کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں ہیں۔ اللہ کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ بھی آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے قل اللہم مالک الملک والی پڑھی ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو مالک الملک ہے، جو بادشاہوں کا تمام روئے زمین کا سب جہانوں کا بادشاہ ہے، وہ اپنا ملک کسی بادشاہی کسی اور کو بھی دے دیتا ہے، پھر چھین بھی لیتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا چاہیے، ذرا غور کرنا چاہیے کہ وہ عالم ہے، علم والا ہے، اس کا علم جو ہے ازلی و ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے علم کا خزانہ جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی حد بننا نہیں ہے۔ اس کا علم جو ہے کہیں ناپا تولا نہیں جاتا۔ اسی طرح اس کا اختیار جو ہے وہ بھی کہیں ناپ تول میں نہیں آ سکتا۔ اس کی قدرت جو ہے وہ بھی کہیں ناپ تول کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو جب وہ ملک دے سکتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بادشاہ کسی کو بنا سکتا ہے، تو کیا وہ اپنا علم جو ہے وہ اپنے پیاروں کا علم نہیں دے سکتا؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اپنے نبیوں کو علم نہیں دے سکتا، اپنے کیا نبیوں کو اختیار نہیں دے سکتا، اپنے نبیوں کو قدرت نہیں دے سکتا؟ یہ تو رب پر یعنی کہ بندہ پابندی لگا رہا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو ولیوں کو کچھ نہیں دیتا، یہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، یا کوئی حاجت روا نہیں ہے، یا کوئی غوث نہیں ہے، یا کوئی کتب نہیں ہے، یا کوئی ابدال نہیں ہے۔ یہ پابندیاں لگانا تو گویا کہ خدا پر پابندی بندہ لگا رہا ہے۔ کیسا وہ جاہل قسم کا بندہ ہوتا ہے جو رب پر پابندی لگائے۔ دیکھیں نا، وہ بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے قل اللہم مالک الملک، میں بادشاہ ہوں سارے ملکوں کا، تؤتی الملک من تشاء، میں جسے چاہتا ہوں ملک دے دیتا ہوں۔
جسے چاہوں چھین لوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں۔ تو وہ عزت بھی دیتا ہے، وہ ذلت بھی دیتا ہے، بادشاہی بھی دیتا ہے، چھین بھی لیتا ہے۔ تو کیا وہ علم نہیں اپنے ولیوں نبیوں کو دیتا؟ سوچنے کی بات ہے۔ یا کیا وہ اپنے ولیوں کو اختیار نہیں دیتا، اپنے ولیوں کو قدرت و طاقت نہیں دیتا؟ نبیوں اور ولیوں کو سوچنے کی بات ہے۔ یہ کیسی عقل کی کمی کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، صرف اللہ ہی حاجت روا مشکل کشا ہے۔ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ رب حاجت روا ہے، رب مشکل کشا ہے، اس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنے نبیوں کو ولیوں کو مشکل کشا اور حاجت روا بھی بنا سکتا ہے۔ اگر اس بات کے اندر کوئی کسی کو اعتراض ملے تو کوئی ایسی حدیث یا کوئی ایسے قرآن کی آیت مجھے دکھا دیں کہ جس کے اندر اللہ نے فرمایا ہو کہ میں کسی کو اپنا علم نہیں دیتا، کسی کو میں اپنی قدرت کا اختیار نہیں دیتا، کسی کو میں اپنا علم نہیں دیتا، اختیار نہیں دیتا، کسی کو طاقت نہیں دیتا۔ کوئی بھی دکھا دے، کہیں تمہیں سارے قرآن کے اندر ایسی بات نہیں ملے گی اور نہ حدیث مصطفیٰ کے اندر بات ملے گی۔ اب یہ کہنا کہ نبیوں ولیوں کو کوئی اختیار نہیں، اسے کوئی علم نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی گنج کرم نہیں ہے، یہ پابندیاں لگانا یہ کس کا عقیدہ تھا؟ اب یہ قرآن مجید سے ہم ثابت کرتے ہیں یہ عقیدہ کس کا تھا کہ رب پر پابندیاں لگانا، کہ رب کسی کو کوئی چیز نہیں دے سکتا، کسی کو حاجت روا نہیں بنا سکتا، مشکل کشا نہیں بنا سکتا، یہ عقیدہ کس کا تھا؟ اب یہ بھی قرآن مجید بتا رہا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہیں، رب کے ہاتھ تنگ ہے، رب کسی کو نہیں دیتا۔ یہ عقیدہ کس کا؟ یہودیوں کا، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ تنگ ہیں، بندھے ہوئے ہیں۔ بھائی بندہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کے ہاتھ تنگ ہو وہ کوئی خیرات نہیں کرے گا، وہ کسی کو کوئی چیز نہیں دے گا کیونکہ اس کے ہاتھ جو تنگ ہوئے۔ تو اب یہ یہودیوں نے کہا اللہ پر کہ رب کے ہاتھ تنگ ہیں۔ رب فرماتا ہے غلت ایدیہم، میرے ہاتھ تنگ نہیں بلکہ ان خبیثوں کے ہاتھ تنگ ہیں، ان بے ایمانوں کے ہاتھ تنگ ہیں۔ لعنوا بما قالوا، ان کے کہنے پر لعنت ہو ان پر، رب ان پر لعنت بھیج رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رب کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ لعنوا بما قالوا، سب قرآن پاک کہہ رہا ہے لعنوا بما قالوا، لعنت ہے ان کے کہنے پر، ان پر رب کی لعنت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رب کسی کو دیتا نہیں ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، رب فرماتے ہیں میرے ہاتھ تو کھلے ہیں، میرے ہاتھ بند نہیں ہے بلکہ میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ بل یداہ مبسوطتان یونفق کیف یشاء، رب خرچ کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے، ان کے خزانے کو کوئی حد بننا نہیں ہے، بے شمار ان گنت اس کے خزانے ہیں، جیسے وہ چاہے لٹاتا جائے، جیسے چاہے وہ دیتا جائے اپنے بندوں کو، لیکن اس کے خزانے کم نہیں ہونے والے۔ اب صاحب قرآن مجید سے پتہ چلا